آزادی کا جشن منایا جائے گا۔ سوال ہے، مجھے بتائیے 1947 میں ملک آزاد ہوا، پہلے متحدہ ہندوستان تھا، پورا متحدہ ہندوستان تھا نا۔ 1947 سے پہلے یہ متحدہ ہندوستان تھا، اس وقت لوگ نماز پڑھتے تھے یا نہیں؟ بولو، اس وقت لوگ روزہ رکھتے تھے یا نہیں؟ اس وقت لوگ تسبیحاں مارتے تھے یا نہیں؟ مارتے تھے۔ اس وقت لوگ نکاح کرتے تھے کہ نہیں؟ اس وقت لوگ صدقہ خیرات کرتے تھے کہ نہیں؟ دارالعلوم دیوبند کی بنیاد 1857 کے بعد پڑی نا جی، 1857 کے بعد دارالعلوم دیوبند کی بنیاد پڑی۔ مدرسے بھی تھے، لوگ نمازیں بھی پڑھتے تھے، لوگ صدقہ خیرات بھی کرتے تھے، لوگ زکوٰۃ بھی دیتے تھے، مسلمان یہ سارے کام کرتے تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ ملک کس لیے حاصل کیا؟ نمازیں تو پہلے بھی حاصل نہیں تھی، کوئی کہہ دے کہ نہیں اس وقت نمازیں نہیں تھی، ثابت کر لے۔ لوگ اس وقت زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، لوگ اس وقت صدقہ خیرات نہیں کرتے تھے، یہ سارے کام تو اس وقت بھی تھے جب یہ ملک آزاد نہیں ہوا تھا۔ سوال یہ ہے کہ لاکھوں لوگوں کو قربان کیوں کروایا؟ ہزاروں دلہنوں کو بیوہ کیوں کروایا؟ کیوں میری مسلمان بہنوں کے پستان کو ہندو اور سکھ نے کاٹا؟ کیوں زمانے دراز تک میری مسلمان بہنیں ہندوستان میں رہ جانے والی ہندوؤں اور سکھوں کے بچے جنتی رہی؟ میرا سوال ہے پوری قوم سے، تمہیں اللہ کا واسطہ تمہیں جواب دینا پڑے گا۔ آج دو، کل دو، مہینے کو دو، سال کو دو، میری زندگی میں دو، نہیں تو مرنے کے بعد محشر کے میدان میں یہ اوپر حکمرانوں سے بھی سوال کروں گا، افسرانوں سے بھی سوال کروں گا، پوری قوم سے سوال کروں گا۔ مجھے بتا، یہ لاکھوں لوگوں نے شہادتیں کیوں دی؟ مجھے بتاؤ۔ اس لیے کہ نمازیں پڑھیں گے، نمازوں تو پہلے بھی حاصل، اس لیے کہ ہم ذکر کریں گے، ذکر تو پہلے بھی تھا، دور کیوں جاتا ہے؟ آج انڈیا میں مدارس نہیں ہے، آج کی بات لے لیتے، کیا آج انڈیا میں مسلمان پہ نماز پڑھنے کی پابندی ہے؟ کیا آج انڈیا میں مسلمان پہ زکوٰۃ دینے کی پابندی ہے؟ کیا آج انڈیا میں مسلمان پہ نکاح کرنے کی پابندی ہے؟ یہ سارے کام تو وہاں کا مسلمان آج بھی کر رہے، یہاں سے زیادہ مسلمان ادھر ہیں۔ یہ سارے کام آج بھی ہیں، اس وقت بھی تھے۔ ملک کیوں لیا؟ لاکھوں لوگوں کو تہہ تہہ کیوں کرایا؟ معصوم بچوں کو سکھوں کی انیوں کے اوپر نوک پہ کیوں چڑھایا؟ دودھ پیتے بچے ماں کی گودوں سے چھین کر سکھوں نے انیوں پہ ٹانک دیے تھے اور یہ نعرہ لگایا تھا، یہ لو تمہارا پاکستان ہے۔ مجھے بتاؤ دنیا والوں، کب تک ہم دھوکے کی زندگی گزاریں گے؟ کب تک اپنے آپ کو دھوکہ دیتے رہیں گے؟ کب تک کافروں کے نظام کے سامنے سر جھکاتے رہیں گے؟ اس وقت یہ سارے کام تھے نا، تو یہ سارے اکابر کیوں کھڑے ہوئے تھے؟ انگریز کے خلاف کھڑے ہوئے تھے۔ کس کے خلاف؟ کہ انگریز کا قانون ہم نہیں مانتے۔ نمازیں پڑھ دیں آپ، نمازیں آج امریکہ میں بھی پڑھی جا رہی، برطانیہ میں بھی پڑھتے نہیں پڑھتے؟ پڑھتے، بڑے بڑے اسلامک سینٹر ہیں برطانیہ میں، وہاں بھی لوگ نمازیں بھی پڑھتے، زکاتیں بھی دیتے، نکاح بھی ہوتا ہے، تسبیحاں بھی مارتے ہیں، سارے کام وہاں پہ ہو رہے ہیں۔ مجھے بتا ملک لینے کی وجہ کیا؟ میں تو سوچ پاگل ہو رہا ہوں، یہ کیوں لیا ہے ہم نے ملک؟ آسٹریلیا میں مسلمان نمازیں نہیں پڑھتے، یورپی ممالک میں مسلمان نمازیں نہیں پڑھتے۔ نمازیں تو اب بھی ہیں، دینی کام بھی ہوتا ہے، دینی تحریکیں بھی ہیں، دینی جماعتیں بھی ہیں۔ ملک آزاد، نیا علیحدہ ملک لینے کی وجہ کیا تھی؟ اس واسطے کہ نچا، بول، ناچنے کے لیے، گانے کے لیے، کڑیاں نچانے کے لیے، شراب خانے کھولنے کے لیے،
ہاں جی اسٹیج پہ ہوا کی بیٹی کو نچانے کے لیے میں پاگل نہیں، ایک زمانے سے پیٹ رہا ہوں، وہ 14 صدیاں پہلے کے کافر سے آج کا کافر زیادہ چالاک ہے۔ اس وقت کے کافر نے اپنی بچیاں ننگی کی تھی، آج کے کافر نے میری مسلمان بچیاں ننگی کر دی۔ آج کا کافر زیادہ حرامی ہے، یہ کافر نہیں ہے، منافق کافر ہے۔ کاش کہ یہ کافر ہوتا، یہ کافر نہیں ہے، یہ منافق کافر ہے۔ منافق کافر کا کام یہ ہے، کاش یہ کھلے کافر ہوتے، یہ کام نہ ہوتا جو آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ یہ منافق کافر ہے، یہ کفر میں بھی سچے نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ ہمارے حال پہ رحم کرے۔ تو کیا جس کے لیے اتنی قربانی دی تھی اس انگریز کے نظام سے آزادی ملی؟ آپ کہیں گے شاہ صاحب جذبات پہ آ گیا، اللہ کی قسم کوئی جذبہ نہیں۔ وہ بعض دفعہ بات کی جی وہ چاہت یہ ہوتی ہے اور بات یہ تقاضا کرتی ہے کہ اسے ذرا بلند کر کے کیا جائے، وہ اپنی سوابدید نہیں ہوتی، وہ قدرتی انسان کی آواز اکھڑ جاتی ہے۔ الہی اپنی جی یہ سمجھنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ فرماتے جب باز کہتے تھے اعلیٰ صوت تو حضور کی آواز بلند ہو جاتی، اشتدت غضب، حضور کا غصہ زیادہ ہو جاتا تھا، احمرت عینا، حضور کی آنکھیں سرخ ہو جاتی تھی، کانہ منذر جیش، یوں خطاب کرتے تھے کہ آپ لشکر سے ڈرا رہے ہیں کہ اس گھاٹی کے پیچھے سے دشمن کا لشکر تم پہ حملہ آور ہے۔ تو جدو لشکر آتا ہوئے دشمن داتے ہوتے جنا راگا چھکتا ہوتے یا زور سے چیختا ہے اوے نہ کرو اے جو آگے ہو دشمن ہوئے، وہ تو راگا نہیں چھکتا ہوتا۔ اللہ مجھے تجھے سمجھ عطا کرے۔ تو کیا جس نظام کے خلاف ہمارے بڑوں نے قربانی دی تھی وہ نظام اس ملک سے ختم ہو گیا؟ بول، سودی نظام کا ختم ہو گیا؟ 76 سال پورے کر رہے ہیں اس ملک، تجربے ہونا تک نہیں مکے۔ 76 سال ایک زمانہ ہے، 76 سال میں ہمارا کوئی رخ متعین نہ ہوا، نہ ہماری معاشی لائن متعین ہوئی، نہ ہماری تعلیمی لائن متعین ہوئی، نہ ہماری سماجی لائن متعین ہوئی، نہ ہماری اخلاقی لائن متعین ہوئی۔ ہم کسی ایک رخ پہ اس قوم کو نہ چلا سکے۔ ٹی وی والا، وہاں باہر والا، سوشل میڈیا والا تجھے کچھ اور اخلاق سکھائے گا، میرے پاس آئے گا میں تجھے قرآن حدیث پڑھ کے کچھ اور اخلاق سکھاؤں گا۔ مدرسے جاؤ گے، مدرسہ کچھ اور پڑھائے گا، سکول جائے گا، سکول کچھ اور پڑھائے گا۔ ہمارا تو کوئی رخ متعین ہے ہی نہیں ہے۔ ملک میں کافروں کا نظام اور نئے نئے کاروبار کے طریقے آئیں گے اور نئی جدت کے نام سے، ٹیکنالوجی کے نام سے میری سادہ لوگوں کو لوٹا جائے گا۔ ہمارا یہ حال ہے، ہم بھول جلدی جاتے ہیں۔ اور اس پر ایک واقعہ چلتے چلتے یاد آ گیا، وہ ایک علاقہ تھا نا ادھر لوگ بول گئے دیا سے کیوں میں بلکڑ قوم وہ سارے پولن یہاں تک ایک باہر سے ایک شخص اس گاؤں میں چلا گیا، اس گاؤں میں جل کے دیکھ گیا تو جنا کزان آتے تو یہ کاغذ اللہ اکبر، پھر کاغذ یہ کر دے، پھر آتے اللہ اکبر، پھر کاغذ یہ دیکھتے دیکھتے اس شخص کو بڑا تعجب ہوا۔ اس نے کہا یار یہ کیا معاملہ ہے، جا کے اس علاقے کے مفتی صاحب سے پوچھتا ہوں کیا دیکھ کے اذان کے نہیں جائز ہے۔ چلا گیا، پتہ کیا مفتی صاحب کدھر ہیں، او مفتی صاحب فلاں جگہ، ان کے پاس گیا، دروازہ کھول کے کہ السلام علیکم۔ مفتی صاحب سامنے بیٹھے تھے، کوئی جواب نہیں، ایک دم ادھر ادھر ایسے ڈھونڈ رہے ہیں، کر رہے ہیں، کرتے کرتے کتابوں کے نیچے سے ایک کاغذ سا نکالا اور پھر کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ شخص ادھری سے واپس ہو گیا، اسا گیا جنیا بڑی قوم بھول گئے بھی جلدی۔ کیا کچھ نہیں ہوا ہمارے ساتھ ہے کسا کو یاد ہے؟ سال پہلے ایسا نل کیا ہوا، 2 سال پہلے کیا ہوا، 3 سال پہلے کیا ہوا، 10 سال پہلے ہمارے ساتھ کیا ہوا، 20 سال پہلے ہمارے ساتھ کیا ہوا، اسوں کو کچھ یاد نہیں۔ اسی صرف ویلا دیکھتے ہیں، بڑا فائدے مجھے مل رہا ہے، میں ٹھیک ہوں، بڑا ٹھٹ پڑے دے مردن سارے مرن کوکی رہے میں ان پہ عذاب آتے عذاب اترے، میں تو رجے دا نا۔ تو یہ انسانہ دی خاصیت تے نہیں، یہ تو جانورہ دی ہو، یہ تو درندے کی خاصیت ہے، بڑا ٹائٹ پردہ ہے اور کوئی پوکھے تو پیا پوکھا ہوگا،
یہ تو انسانوں کی تعریف نہیں ہے، کسے جی لکھی تھی تم کو دس، ہائے ہائے کہ کون کون سا رونا روئیں گے، سودی نظام سے آزادی مل گئی؟ ہاں، جب یہ سارے کام دین کے پہلے بھی ہوتے تھے، 1947 میں ملک آزاد ہونے کے بعد بھی ہوتے ہیں، تو قربانیاں دے کے ہم نے نظام کی تبدیلی کی بات کی تھی نا، کہ اس ملک میں قرآن و سنت کا نظام آئے گا۔ کیا نظام؟ قرآن و سنت کے احکامات پر مبنی نظام ہوگا۔ ہر جگہ عدالت قرآن و سنت کے مطابق ہوگی، تھانہ قرآن و سنت کے مطابق ہوگا، بازار قرآن و سنت کے مطابق ہوگا، میری انفرادی زندگی قرآن و سنت کے مطابق ہوگی، میری اجتماعی زندگی قرآن و سنت کے مطابق ہوگی۔ یہ سب کچھ تو نہ ہوا، اللہ مجھے تجھے ہمت عطا کرے کہ ہم اسلامی نظام کے لیے اٹھ کھڑے ہوں، ورنہ ہم نکار خانے میں طوطی کی آواز بلند کرتے رہیں گے، کسی کو سمجھ آئے تو آئے، نہ آئے تو نہ آئے، اپنا فرض نبھاتے رہیں گے، لوگوں کو جگانے کی کوشش بدستور کرتے رہیں گے کہ خواب غفلت سے بیدار ہو جاؤ، یہ سونے کا وقت نہیں ہے، ہوش میں آنے کا وقت ہے۔ یہ قرآن ہم سے مطالبہ کر رہا ہے، اللہ کی قسم۔ اس دن ایک جگہ پروگرام تھا، وہاں میں نے اشعار یہ پڑھے تھے، اللہ اگر قوت گویائی یہ دنیا مہلت کی جائے، اگر اللہ بولنے کی اجازت دے دے، ہم میں سے ہر شخص یہ قرآن کا گلہ سنے، قرآن کی مجھ سے شکایت سنے، اور مجھے چومنے والے، مجھے طاقوں میں سجانے والے، تو چومتا بولتے طاقوں میں بہت سجاتا ہے، لیکن تیرے پورے ملک کا نظام کافروں کے ہاتھوں کے اندر ہے۔ وہ کہتے ہیں نمازیں پڑھ، درود پڑھ، تسبیحاں مار، تو نکاح کر، سارے حج عمرے کر، سارے کام کر، لیکن نظام کی بات نہ کرنا۔ نظام ہمارے ہاتھ میں ہوگا، نظام کافر نے اپنا مسلط کیا ہے۔ خدا کے واسطے جھنڈے بھی بہت لگاؤ، میں نہیں روکتا، لا بڑے بڑے جھنڈے لا، اتوں کہن کے کراچی تک ایک جھنڈا بڑھاؤ یار، محنت کر کے چلو ایک مہم چلاتے، اتوں کراچی تک جھنڈا بنا دیتے۔ مجھے سمجھا لے ملک کا پڑھا لکھا، کوئی ٹی وی والا آ کے سمجھا دے، کوئی میڈیا پرسن آ کے سمجھا دے، مجھے بتاؤ دنیا والو، میں یہاں سے نہیں، ہنزا سے نہیں، پاکستان کی اوپر کی سرحد سے، خنجرات تاب سے کراچی تک لمبا پرچم بنا لیتا ہوں، کیا یہ پرچم بنا لینے سے میرے ملک کا نظام ٹھیک ہو جائے گا؟ مجھے سمجھا دو کوئی، تم پتہ نہیں کس زاویے سے سوچتے ہو، ہم کسی اور زاویے سے سوچتے ہیں۔ اللہ مجھے تجھے سمجھ عطا کرے۔ اور سپریم کورٹ نے بھی پابندی لائی ہے ترے مارنا، تریاں تے پابندی لائی ہے نا، تو لہذا اس کا خریدنا، اس کا بیچنا دونوں جرم ہے۔ استی تو نہ سن دیو نا، تو سپریم کورٹ کی تو سنو نا یار، عدالت کی تو سنو نا، انہوں نے پابندی، یہ جرم ہے، ترے بیچنا بھی جرم، ترے مارنا بھی جرم۔ اور کیا ذرا چشم تصور میں لا۔ اور میرا یہ آخری سوال چھوڑ کے بس ٹائم پھر ہوتا ہو گیا، میں آختا ہوں نا ایک منٹ نہ جلسا، لیکن چل یہ آخری سوال چھوڑ کے بات ختم کرتا ہوں۔ فتح مکہ جب ہوا تو میرے تیرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا؟ بس اس کا جواب مجھے چاہیے، جا کے تلاش کرنا، ڈھونڈنا۔ فتح مکہ حضور نے کیا نا، تو کوئی ملک فتح ہو جائے تو ہمیں رہنمائی دے رہی نا کہ تم نے کیا کرنا ہے۔ جب کوئی علاقہ فتح کر لو، جب تم آزادی حاصل کر لو، جب تمہیں قوت طاقت مل جائے، پھر اس وقت تم نے کیا کرنا ہے؟ ہاں، ترے مارنے، کڑیاں نچاڑیاں، ڈانس کرنے، ملی نغمے گانے، فلانے کرنے، ایک ایسا جہی قرآن حدیث میں آن کے 10 چشمے ماں روشن، اللہ کی قسم تھوڑے بولو اچھا گاسا نہ گایا جو مرضی ہے، صرف ثابت تم کرو گاؤں گا میں، ثابت تم کرو گاؤں گا میں۔ ایک نغمے نال ملک نہیں آزاد ہوندے ہوندے، میں پہلے استجام کچھ تو کو سنا رہا ہاں، کچھ اور شے منگدا ہوندا ہے، دادا دے مجنو نہ بنو، حقیقی مجنو بنو گے تو بات بنے گی۔ اللہ مجھے تجھے سمجھ عطا کرے۔ تو ہمارے لیے خوشی منانے کی ترتیب بھی حضور نے بتائی ہوئی ہے، غم کرنے کی ترتیب بھی حضور نے بتائی ہوئی ہے۔ اسی حضور کو اگے نہ خوشی میں بڑھیں گے، جو طریقہ انہوں نے بتایا وہ خوشی ہم منائیں گے ضرور۔ خوش ہونا چاہیے، آزادی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس پہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ اپنے کرتوتوں کو چھوڑ کے اس آزادی کی نعمت کی قدر کرو، جس بنیاد پہ، جس کلمے کے لیے اس ملک کو حاصل کیا تھا، اس کا نظام یہاں لاگو کرو، ورنہ یاد رکھنا کہ آنے والا ہر دن ہماری پستی کی کہانی بیان کرے گا۔ عروج جس راستے پہ ہم چل نکلے ہیں، اس پہ عروج کہیں ہے ہی نہیں ہے۔ چلے جنا تلا تلا
وہ ٹاکے دے اتلے سرے کھلت دا وہ تو تلا لینا جو لے تے آخر میں بلندی تے جلتا رہے ساں تے سجدہ سو پاگل ہے گے عقل ماں دے او تک پار تنگ لائیے میں اتلی اس کی چوٹی تے کھل جلا تو تلا شروع ہو جلا پھر لوگوں کو ہمیں جلتا ہوں بلندی تے چڑھنا تمہیں بلندی تے چڑھنا تلا لینا. یہ جو راستہ اہلیان پاکستان نے اپنایا ہوا ہے یاد رکھنا یہ پستی کی طرف جا رہا ہے, بلندی کوئی نہیں. یا جو کچھ قوم کر رہی ہے میں پٹ پٹ مر گیا آ کے اساں کو دسو نا یار اپنی جی گلاں کرتے ہو اساں کو بھی آ کے سمجھاؤ نا. یہ گانے سننا نہ لے ہوندے ایڑی چیز لکھے دے سننا چاہیے فلانا کرنا چاہیے. یہ گانے باجے تبلے سرنگیاں کڑیاں نچانیاں ہاں جی یہ سارے کم کرنے یہ کتنے لکھے دے آ کے مجھے بتا دو تاکہ اتنے دل استے بھی ہے نا مٹی دا دل تے نہیں استا بھی دل ہوندا ہے. دل ہوندا ہے پکی گل ہے دل ہوندا ہے لیکن ہاں ڈر پوک کسی تسی دلیر لو کچھ نہیں ہو. میں ڈرنا میں ڈرپوک سا آدمی ہوں جی. وہ ایک جگہ بیان نہیں تھا تو مولوی صاحب بیٹھے تھا سو میں گانے پر تشکیل کر رہا تھا. میں مولوی صاحب دس تھوڑا دل ہوتا ہے نا میں لوگوں سے ڈر کے آتے لوگوں سے ڈر دے میں ہوندے مہمن آتے ہوندے جو میں ہوں بھی یہ کہہ رہا ہوں اللہ اعلان بڑا دل تو ہوندے گانے سننا تھا اور یہاں ڈردا نا یار کس کو لو جس میں منع کیتے تھے اس کو لو ڈرنا تو پچھڑ سی میں ڈکے دا آسا تو کی سنے میں کیا جواب دے سا تو سن کو جواب ہو سن تسی بہادر لوگ کو تو مڑ کو تو کوئی جواب نہیں. تو سن کو جواب ہے نا جواب کو بھی دسو تاکہ مجھے جواب آ جلے تو پھر میں نہیں سنا تاکہ کل قیامتی کو جواب تے دے کنا تو سن کو جواب ہو سی آخر نا. تو یہ میرے قوم کی طرف چند سوال ادھار رہ گئے. یہ بھی آخری سوال تو سن گانا باجا جرا اس تک یہ جواب کل اسی دے ساں وہ جواب مجھے بھی سکھاؤ تاکہ میں بھی کل سے شروع کروں. اللہ حامی و ناصر ہو اللہ ہمارے ملک کی حفاظت کرے. تو دعاؤں میں یاد رکھو رات دن دعاؤں کا اہتمام کرو. ہر قسم کے فتنے اندرونی بیرونی فتنوں سے اور فسادات سے اس ملک کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا